مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دینی چاہیے۔ ہم تو جب وہ دوسروں طریقے سے جب آتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم اس پر مسلمانوں کو مبارکباد دیں اور ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال آپ کا اور ہمارا خیر و عافیت سے گزارے، اور اس سال میں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو شہادت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت نگاروں نے لکھا کہ تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، یعنی خود چل کے حضور کے پاس آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی یہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کعبہ میں آئے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر یوں ہاتھ اٹھائے، کہا مالک مجھے عمر بن خطاب عطا فرما۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ تمام صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے اور بڑے ہی طاقتور بھی تھے۔ عرب کے اندر میلہ لگتا، اس کے اندر یہ کھیل کھیلا جاتا تھا کہ گائے کی کھال تازہ اتار کر زمین پر بچھائی جاتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھال پر اپنے قدم مبارک رکھتے، اور قدم مبارک رکھنے کے بعد 10 لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے سے وہ گائے کی کھال کھینچ کر نکالتے تھے۔ لیکن ایسے طاقتور تھے کہ وہ چمڑا سائڈوں سے پھٹ جاتا، لیکن جو حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ اتنے بہادر تھے اور اتنے طاقتور تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے نا تو کافروں پر خوف طاری ہو گیا کہ عمر جیسا بہادر شخص بھی مسلمانوں کے نبی پر ہاتھ پر جو ہے ایمان لے آیا ہے، اب تو ہم کمزور ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، تو نوری نہیں، نوریوں کے سردار آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر ایمان لے کر آئے تو آپ کے صحابہ زمین پر خوشیاں منا رہے۔ تو حضور سنیے، عرش پر رب کی نوری مخلوق جھوم جھوم کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دے رہی ہے کہ عمر اسلام لے کر آئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بڑے متقی تھے اور بڑے پرہیزگار تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں سنو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔
محدثین نے وجہ لکھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا؟ کیوں فرمایا؟ وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ عمر فاروق میں نبیوں جیسی صفات پائی جاتی تھی. جو صفات نبیوں کے اندر تھی وہی صفات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی نا. یہ مشکات شریف کی روایت ہے اور یہ بڑی پیاری روایت ہے. صحابہ کا مجمع لگا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ارشاد فرمایا صحابہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں وہ خواب میں تمہیں بتا دوں. تو صحابہ عرض گزار ہوئے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھی کہ کچھ لوگوں نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، لیکن بعض کی قمیضیں ناف تک ہیں اور بعض کی پورے پیٹ تک ہیں اور بعض کی جو ہے وہ ٹخنوں تک ہیں، گھٹنوں تک ہیں. لیکن عمر تو نے جو قمیض پہن رکھی ہے نا وہ پاؤں تک لٹک رہی ہے. میں نے سب کی قمیضیں دیکھی لیکن کچھ کی ناف تک، کچھ کی پوری پیٹ تک اور کچھ کی گھٹنوں تک. لیکن عمر بڑی عجیب بات ہے، تو نے پورے پاؤں تک تیری قمیض لٹک رہی تھی. اب دیکھیں آپ خواب دیکھیں گے نا تو وہ آپ مجھے آ کر بتائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی اس خواب کی تعبیر بتا دیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. کیا محبت کا انداز ہے. حضرت عمر فاروق کے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آپ نے دیکھی ہے، بتائی بھی آپ نے، تو اب آپ تعبیر بھی اس کی بتا دیں. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ناف تک قمیض پہن رکھی تھی اور جنہوں نے پیٹ تک اور جنہوں نے گھٹنوں تک، اس کی تعبیر یہ ہے کہ صحابہ کسی کا ایمان ناف تک ہے، کسی کا پیٹ تک ہے، کسی کا گھٹنوں تک ہے. لیکن اے عمر تجھے رب نے یہ شان بخشی ہے، تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا کا پورا ایمان میں داخل ہے، پورا کا پورا ایمان میں داخل ہے. تو پھر یہی وجہ تھی، اب پیچھے آ جائیں، یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. دیکھیں تمام صحابہ کو جو شانیں ملی ہیں نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ملی. اور ہر صحابی کو الگ الگ شانوں سے رب نے نوازا ہے اور وہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شانیں ملی ہیں وہ بڑی نرالی ملی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کچھ عورتیں نا مسئلہ پوچھ رہی تھیں. تو مسئلہ پوچھتے پوچھتے کئی ساری عورتیں تھیں، وہ شور بھی مچا رہی تھیں. اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہیں 3-4 عورتیں کہیں ایک ساتھ بیٹھی ہوں پھر وہاں خاموشی تو نہیں ہو سکتی نا، پھر تو وہاں شور مچنا ہے، پھر وہاں خاموشی. ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں 2 عورتیں ہوں نا وہاں کبھی خاموشی نہیں ہوتی، شور مچ رہا ہوتا ہے. لیکن 2 جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پر عورتیں بھی خاموش رہتی ہیں، بات نہیں کرتی. تو اساتذہ فرماتے پہلا تو یہ ہے کہ جب کئی ساری عورتیں ساتھ مل کر بیٹھی ہوں نا لیکن وہ اس وقت سو رہی ہوں تو پھر وہ باتیں نہیں کر سکتی کیونکہ سوئی بھی ہوتی ہیں تو خاموشی بھی ہوتی ہے. دوسرا غور سے دیکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون. سوئی بھی نہیں ہوتی، وہ جسم سے جان نکلی ہوتی ہے تب وہاں پر خاموش، اس کے علاوہ کبھی خاموشی نہیں ہوتی. تو کچھ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور مسئلہ پوچھ رہی ہیں اور آپس میں باتیں کر کر شور بھی مچا رہی ہیں.
تو اتنے میں کیا ہوا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو عورتوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، فوراً سے عورتیں اٹھیں اور بھاگتے ہوئے پردے کے پیچھے جا کے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سلام عرض کیا امام الانبیاء، اور پھر عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا تمہیں امام الانبیاء کے برگاہ کے آداب کا نہیں پتہ؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کے سامنے بیٹھ کر تم شور مچا رہی ہو، تمہیں آداب کا نہیں پتہ؟ تو حضرت عمر فاروق ڈانٹ رہے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے اے عمر ان کو چھوڑ، میرے پاس آ، میں تجھے بتاتا ہوں اللہ نے تجھے شانیں کیا عطا فرمائی ہے۔ تو آئے نا جب، تو پتہ سے آوا کا یہ مزاج تھا، ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میں بھی قربان ہو جاؤں، میرے بچے بھی قربان ہو جائیں، میری بیوی بھی قربان ہو جائے، میرے ماں باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، حضور بات تو بتا دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، اللہ نے تجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب تو آ رہا تھا نا، جس طرح عورتوں نے تجھے دیکھا اٹھ کر پردے میں جا کر چھپ گئیں اور خاموشی سے بیٹھ گئی نا، اے عمر جس جگہ سے تو جاتا ہے نا، شیطان کی نظر تیرے پر پڑ جاتی ہے نا، تو شیطان تجھے دیکھ کر ایسے ہی تجھ سے دور بھاگتے جس طرح یہ عورتیں تجھے دیکھ کر تجھ سے دور بھاگی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، تو جانتے ہیں بھی میرے پاس نوریوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے۔ حضور آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، حضور کیا بات ہو رہی تھی آپ کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، میں نے جبریل سے کہا اے جبریل ذرا میرے عمر کی شان تو بیان کرنا۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں حضور؟ نوریوں کے سردار حضرت جبریل سے۔ کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے نوریوں کے سردار ذرا مجھے میرے عمر کی شان تو بیان کرنا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 950 سال تک میں آپ کے عمر کی شان بیان کرتا رہوں نا، تو پھر بھی میں جبریل آپ کے عمر کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ 950 سال تک نوریوں کے سردار حضور کے غلام کی شان بیان کریں تو شان ختم نہ ہو، تو پھر مجھے بتائیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا شانیں بخشی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت تھی نا، وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ سمندروں پر بھی تھی، دریاؤں پر بھی تھی، زمین پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی اور آگ پر بھی تھی عمر کی حکومت۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم۔ آپ کی قمیض کو کئی سارے پیوند لگے ہوتے تھے۔ ایک دن نا وہ کئی پیوند لگی ہوئی قمیض کسی اور جگہ سے نا پھٹ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت نا اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر نا اپنے ہاتھوں سے اپنی قمیض سینے لگے۔ کون؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اپنے ہاتھوں سے اپنی قمیض سی رہا ہے۔
آپ سے بھی کہوں گا سارے کام بیویوں پہ نہ ڈال دیا کر، جو خود کے کرنے کے ہو نا وہ خود بھی کیا کرے، سارے کام بیویوں پہ نہ ڈال دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، تو کھانا گھر میں کوئی نہیں بنا تھا، تو حضور آئے نا اندر، حضور نے فرمایا اے عائشہ کھانا بنا ہے؟ عرض گزار ہوں حضور بیمار تھی تو اس وجہ سے نہیں بنا پائی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ کوئی بات نہیں، سالن تو بنا دے، آٹا میں محمد گوندھ لیتا ہوں صلی اللہ۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا گوندھا نا، اور جب امہات المؤمنین نے روٹیاں اپنے ہاتھوں میں وہ پیڑے بنائے اور روٹی بنا کر نا توے پر آگ پر رکھی نا، کئی منٹ گزر گئے، آگ اس روٹی کو پکا ہی نہیں پا رہی۔ اب بڑی پریشان امہات المؤمنین حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا تو آپ نے گوندھا ہے لیکن پیڑے بنا کر آگ میں رکھے، لیکن آگ جو ہے روٹی کو بنائی پکا ہی نہیں پا رہی، یہ وجہ کیا ہے حضور؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضور مسکرا کر فرمانے لگے اے عائشہ اس روٹی کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں پکا پائے گی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھ محمد کے ہاتھ لگے ہیں صلی اللہ۔ اے عائشہ کبھی یہ نہیں بنے گی کیونکہ میرے جو ہاتھ لگے۔ اب 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر دوپہر کے وقت اپنی قمیض خود سی رہا ہے، تو بیوی آ کر کہنے لگی اے عمر مجھے دے دے میں سی لیتی ہوں۔ تو عمر کہنے لگے اگر مجھ سے کہیں کوئی غلط سی گئی نا تو لے لینا، ابھی تک میں عمر ٹھیک ہی سی رہا ہوں، ہاں جا کے اپنا کام کر، ابھی تک میں ٹھیک سی رہا ہوں۔ تو بیوی کو پتا تھا عمر جلالی ہے، ہاں بیوی نے سن رکھا تھا کہ عمر جس جگہ سے جائے تو شیطان بھی وہ راستہ اختیار نہیں کرتا، تو خاموش ہو کر کہنے لگی عمر ٹھیک ہے آپ خود سی لیں، لیکن آپ خود بھی دیکھیں آپ نیچے آ کر چھاؤں میں بیٹھ جائیں، آپ گھر کی چھت پر بیٹھے ہیں اور پھر جو ہے دوپہر کا وقت ہے، سورج آپ کے منہ کے سامنے، دیکھیں تو صحیح آپ کے منہ پر پسینہ کتنا آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ لگا، او ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ دوپہر کے وقت یہ سورج کا منہ میری طرف ہے اور میرے پسینے لے کر ہے۔ تو آپ کی بیوی کہتے ہیں کہ عمر نے نا اپنا منہ نہیں پلٹا بلکہ سورج کی طرف دیکھ کر کہا، پتہ ہے کیا کہا او سورج تو محمد عربی کے غلاموں کو بھی گرمائش دکھاتا ہے، تو محمد عربی کے غلاموں کو بھی گرمائش دکھاتا ہے۔ تو آپ کی بیوی کہتی ہیں میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ جب عمر کی زبان سے یہ جملے نکلے نا تو سورج نے اپنا منہ بادلوں میں چھپا لیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور بادلوں نے عمر کے جسم پر آ کر سایہ کر دیا ہے۔ میں نہ کہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم، سرکار کا عالم۔ سچی غلامی اختیار کریں نا، سچی غلامی، سچی غلامی پر پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع لگائے اور صحابہ کے سامنے نا حضور فرماتے ہیں صحابہ تم اپنے اس وقت کو یاد کرو۔ صحابہ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کو یاد کریں؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ جب تمہارے اپنے تمہیں غسل دے کر سفید کفن پہنا کر چھوٹی سی جگہ میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر آ جائیں گے، پھر کیا پتہ کوئی تمہیں سالوں بعد یاد رکھتا ہے، 2 سال تک 3 سال تک، پھر کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر پتہ ہے جب تمہیں قبر کے اندر رکھ کر آ جائیں گے تم اکیلے ہوگے، کیا ہوگے؟ اکیلے ہوگے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ کالے سیاہ فرشتے منکر نکیر آئیں گے، صحابہ ان کے دانت لمبے لمبے ہوں گے، اور صحابہ جانتے ہو وہ قبروں میں ایسے نہیں آئیں گے، زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔
پھر صحابہ وہ تم سے حساب بھی لیں گے، کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے حضور ٹھیک ہے بات، لیکن حضور یہ فرما دیں یہ فرشتے میری قبر میں بھی آئیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیں، قبر کے حالات ہم جانتے ہیں، مردہ جانے رب جانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا ہمارا نبی ہے۔ عرض گزار وہ حضور یہ میری قبر میں بھی آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جب تیرے پاس آئیں گے نا تو بڑی نرالا انداز ہوگا۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور کیا انداز ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمر جب وہ دو منکر نکیر سوال و جواب کرنے والے تیرے پاس آئیں گے نا، ابھی پہلا سوال کرنے ہی لگیں گے، تو پہلے کہے گا اللہ ربی فمر ربکما، مجھ سے رب کے بارے میں پوچھنے آئے ہو نا، سنو عمر کا رب تو اللہ ہے، تم دونوں بتاؤ نا تمہارا رب کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمر ابھی وہ کچھ کہہ نہیں لگیں گے، تو کہے گا محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد النبی فمن نبیکما، مجھ سے پوچھنے آئے ہو نا کہ تیرا نبی کون ہے، سنو مجھ عمر کے نبی تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دونوں بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ عمر ابھی وہ کچھ کہہ نہیں لگیں گے، تو کہے گا الاسلام دینی فما دینکما، عمر کا دین تو اسلام ہے، تم دونوں بتاؤ نا تمہارا دین کیا ہے؟ اے عمر جب تو ان سے سوال کرے گا نا تو وہ دو فرشتے ایک دوسرے کے منہ کو شکلوں کو دیکھ کر کہیں گے لا ندری ارسلت الینا ام ارسلنا الیکا، ہم دونوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم عمر کا امتحان لینے آئے ہیں یا اپنا امتحان عمر کو دینے آئے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم۔ اب سنیے آخری بات کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، ذہن میں رکھنا، ذہن میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تیسرا دن تھا خلافت کا، میں منبر پر بیٹھا تھا تو چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں آئیں میرے پاس اور آ کر کہنے لگی نئے خلیفہ آپ ہیں؟ تو عمر کہنے لگے ہاں ہاں بچیوں میں نئے خلیفہ ہوں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں کہنے لگی اے عمر پھر چلیں ہمارے گھر آئیں، ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا والد چلا گیا ہے، گھر میں ہم ہیں اور ہماری ماں ہے، بکریاں بہت ساری بکریاں ہیں، تو آپ آئیں ہمارے گھر میں چلیں اور ان بکریوں کا دودھ نکالیں اور جا کر بازار میں بیچ کر آئیں۔ تو عمر کہنے لگے میں کیوں کروں یہ کام؟ تو چھوٹی بچیاں کہنے لگی عمر جو پہلے خلیفہ تھے نا صدیق اکبر، وہ روزانہ شام کے وقت ہمارے گھر میں آتے تھے، بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، نکال کر کچھ ہمیں دیتے تھے، کچھ بازار میں جا کر بیچ کر آ کر وہ پیسے ہمیں گھر میں آ کر دے کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو آپ ان کی راہوں پر بیٹھیں، انہی کی راہوں کے مسافر ہیں نا، تو آپ آئیں ہمارے۔ تو عمر کہتے ہیں وہ بچیاں آگے آگے تھیں، میں پیچھے پیچھے تھا، تو راستے میں کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رو کر کہنے لگے یار صدیق میرے راستوں کو بہت مشکل کر گیا ہے، بہت 22 لاکھ، میں کہتا ہوں ہمارا اگر ہم ایسے